السلام علیکم ناظرین، کرونا وائرس کی وبا ہر شعبے کے لیے مشکلات لے کر آئی ہے، لیکن تعلیمی نظام، تعلیمی شعبہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہوا ہے۔ ایک طرف طالب علموں کی صحت کی وجہ سے اس تعلیمی اداروں کو نہیں کھولا جا سکتا، اور دوسری طرف ان کو تعلیم دینا بھی ضروری ہے۔ لیکن جیسے کہتے ہیں کہ ہر مشکل اپنے ساتھ کوئی آسانی لے کر آتی ہے، کوئی امید لے کر آتی ہے، اور کوئی اپرچونٹی لے کر آتی ہے۔ تو کیا ہمارے تعلیمی ادارے اس پینڈیمک کو، اس وبا کو کوئی اپرچونٹی کے طور پر دیکھ رہے ہیں یا نہیں؟ آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں ڈاکٹر حیدر عباس موسوی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب کا وسیع تجربہ ہے تعلیمی میدان کے اندر، اور ڈاکٹر صاحب مہران یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے خیرپور کیمپس میں ڈائریکٹر ایکیڈیمکس کی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سے اس موضوع پہ بات کریں گے، اور مہران یونیورسٹی اس پینڈیمک کو کس انداز میں لے رہی ہے اس موضوع پہ بھی بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ تو ڈاکٹر صاحب، یہ ساری صورتحال، ایک طرف تعلیمی ادارے بند ہیں اور تعلیم دینا بھی ضروری ہے، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ محمد صلاح الدین صاحب، آپ نے مجھے انجینئرنگ ریویو میں لائن اپ کیا، اور میرے خیال میں کہ جس طریقے سے پورا ملک پینڈیمک سچویشن میں ہے، اور خصوصاً جیسے آپ نے خود تذکرہ کیا کہ تعلیم کے میدان میں بھی ہم اس سچویشن کو بہت سیویئرلی فیس کر رہے ہیں، تو اس لحاظ سے کچھ چند معروضات جو ہے وہ میں آپ کی خدمت میں ضرور عرض کروں گا کہ جس طریقے سے یہ پینڈیمک ہمیں اس وقت انگلف کیا ہوا ہے اس نے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ یہ بھی سوچیں کہ یہ ایک پینڈیمک نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ لوکس کا بھی ایک پینڈیمک ہے جس کو ہم فیس کر رہے ہیں۔ اور چونکہ میں اس وقت خیرپور کیمپس کے ڈائریکٹر ایکیڈمکس اور پروفیسر کی حیثیت سے وہاں پر میں اپنی ڈیوٹیز سر انجام دے رہا ہوں، تو وہ علاقہ لوکس سے بھی بہت حد تک بری طرح جو ہے وہ متاثر ہے۔ تو میں اس کو ایز اے ہول جو ہے ایک ڈیزاسٹر سمجھتا ہوں، اور یہ ایک ڈیزاسٹر جو ہے یہ ورلڈ میں جیسے کورونا وائرس ہے، کووڈ-19 کی سچویشن ہے، اس لحاظ سے تو وہ ورلڈ وائڈ ہے، اور کوسٹ میں یہ ریجنل ہے، دنیا کے چند حصوں کو اس نے متاثر کیا ہے، یا جس میں سے ہمارا ملک جو ہے وہ بھی ایک اس وبا کا جو ہے وہ شکار ہے، یا اس سچویشن کا شکار ہے۔ تو اس لحاظ سے مشکلات اپنے طور پہ موجود ہیں، لیکن جیسے کہ آپ خود جانتے ہیں کہ ہر مشکل جو ہے وہ اپرچونٹی کو لے کر آتی ہے، تو اس میں بھی ہمارے پاس جو ہے وہ دیر آر لاٹ آف اپرچونٹیز ٹو بی لک انٹو، اور ڈے ون سے ہم اس کی اسی اینگل سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس وبا کو یا اس سچویشن کو ایز این اپرچونٹی کیسے لیں۔ تو چند چیزیں جو ہیں وہ اس میں ضرور ہم نے انیشیٹ کی۔ شروعات کے دن جو ہمیں لاک ڈاؤن کا سامنا کرنا پڑا، تو ان دنوں میں مہران یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں ایز اے ہول بہت کیمپسز میں، یعنی خیرپور میں بھی اور جامشورو میں بھی امتحانات جو ہے وہ چل رہے تھے۔ تو امتحانات کی صورت میں جو ہے ہمیں سچویشن یہ سامنے آئی، اور ہمارے بچے، ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس وقت ہاسٹلس میں رہائش پذیر تھے، اور میں اس وقت خیرپور میں تھا۔ تو یہ مارچ کی تقریباً فرسٹ ویک کا جو ہے وہ دور ہے کہ جب ہم نے یہ سچویشن جو ہے وہ فیس کی۔ اب وہاں پر جو ہے وہ یہ ایک دم سے وبا پھوٹنے کی اطلاعات موصول ہوئیں، تو گورنمنٹ کے انسٹرکشنز پہ ہمیں بچوں کی امتحانات کو پوسٹ پون کرنا پڑا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ہمیں ہاسٹلس کو بھی خالی کرانا پڑا، کیونکہ اس کے ڈائنامکس ابھی نیو تھے، اور ہم یہ ابھی نہیں سوچ سمجھ سکتے تھے کہ ہم اس کو کیسے فیس کریں۔ لیکن جو ہماری فرسٹ پریورٹی تھی وہ لائفز کو سیو کرنا تھا۔ تو لائفز کی سیو کرنے کے لیے جو ہماری فیکلٹی ہے، جو ہماری اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو ہم نے انیشیلی جو ہے ہم نے وہاں سے ایجیکشن کی، اور ہم نے کہا کہ آپ اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں، اور لیٹر آن جیسے سچویشن کلیئر ہوئی تو ہم اس کو فوکس کریں گے کہ ہم کیسے کیا کر سکتے ہیں۔ تو اس میں سراجین صاحب دیکھیں، اصل ایشو جو ہے وہ یہ ہے کہ ڈیزاسٹر کو مینیج کیسے کیا جائے، اور یہ ایک ڈیزاسٹر ہے، اور میری جو ہے وہ خود تھوڑی بہت اس جو فیلڈ ہے اس میں میری
کچھ میرا مطالعہ ہے, میرے پی ایچ ڈی کا ٹاپک بھی تھا ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور آئی سی ٹی. تو میں یہ بات جو ہے وہ جانتا ہوں کہ کسی بھی ڈیزاسٹر کے لیے 4 فیزز جو ہے وہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک پلاننگ, پریپیئرنیس, پھر ریسپانس, پھر ریکوری اینڈ ری ایبلیٹیشن. یہ 4 فیزز ہوتے ہیں. تو اس میں جو ہے چونکہ یہ پینڈیمک ایک ایسی سچویشن تھی جس میں پلاننگ اینڈ پریپیئرنیس جو ہے وہ شروع سے کسی صورت میں نہیں تھی, کیونکہ 100 ایئر بیفور ورلڈ اس کو فیس کر چکی تھی, لیکن ورلڈ وائڈ جو ہے پھر اس پہ کوئی توجہ نہیں دی گئی. تو پلاننگ اینڈ پریپیئرنیس جو ہے اس کا کوشچن جو ہے وہ ارائز نہیں ہو رہا تھا کہ ہم کیسے کریں. لیکن جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ پلاننگ اینڈ پریپیئرنیس جو ہے اس پہ اب توجہ ہو رہی ہے, اور دنیا میں میڈیکل فیلڈ میں اس پہ اور بہت ساری جو ہے وہ تجربات ہو رہے ہیں کہ اس قسم کی پینڈیمکس کو کیسے فیس کیا جائے. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ پھر پلاننگ اینڈ پریپیئرنیس کے بعد رسپانس فیز آتا ہے کہ جب پینڈیمک آ گئی یا کوئی ڈیزاسٹر ہو گیا, چاہے وہ ڈیزاسٹر فلڈ ہو, جیسے ہم ڈیزاسٹر پرون کنٹری ہیں تو ہم جو ہے وہ فلڈ بھی ہمارے یہاں ڈیزاسٹر جو ہے وہ ہے, آرتھ کویک بھی ہم ڈیزاسٹر پرون ہیں, اور اسی طریقے سے مین میڈ ڈیزاسٹرس ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ انسائٹیڈ جس کو ہم مین میڈ کہتے ہیں, اور نیچرل ڈیزاسٹرس ہوتے ہیں. تو نیچرل اور مین میڈ دونوں جو ہیں وہ اس میں ہم فیس کرتے ہیں. تو پاکستان اس کیٹیگری میں فال کرتا ہے کہ وہ مین میڈ ڈیزاسٹرس جس میں ہم ٹیررزم کو, بلاسٹنگ کو, فائر کو, یہ سارے انسیڈنٹس جو ہیں وہ بھی ہوتے ہیں. تو چاروں فیزز جو ہمارے ہیں ان کو ڈیزاسٹر کو اگر مینیج کرنا ہے تو چاروں فیزز کو ایز اے ہول دیکھنا پڑتا ہے. تو اب اس وقت ہم اس کی ریسپانس کی جو اس وقت جو اسٹیج ہے اس پہ ہیں, ہم ریسپانس کر رہے ہیں اس کا. پھر اس کے بعد ہمارا نیکسٹ اسٹیج جو ہے وہ ریکوری ہوگی اور ری ایبلیٹیشن ہوگی. تو اس میں جو ہے ابھی گورنمنٹ نے کیا اہتمام کیے ہیں, اس میں جو ہے مجھے تھوڑا سا اس میں کنسرن ہے کہ ہم اس لحاظ سے ابھی تک پریپیئر نہیں ہیں کہ ہم اس کی ریکوری اور ری ایبلیٹیشن جو ہے وہ کیسے کریں. تو اس لحاظ سے اگر ہم یونیورسٹی کا پرسپیکٹو دیکھیں تو جب مارچ کا یہ مہینہ ختم ہوا اور پھر اپریل تک ہم کچھ شاید انتظار کر رہے تھے کہ کچھ سچویشن ہم لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ کرٹیل ہو جائے گی, کورونا اور پینڈیمک کے جو وائرس پھیلنے کا جو سلسلہ ہے یہ کچھ ریڈیوس ہو جائے گا, تو پھر ہم شاید اس کی اپنی آپریشن دوبارہ لانچ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے. لیکن ایسا نہیں ہوا. تو پھر جو ہے وہ ہماری وائس چانسلر صاحب جو ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد اسلم مکیلی صاحب, انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا, کیونکہ ان پرنسپل ایچ ای سی بی نے بھی یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم جو ہے وہ آن لائن ایجوکیشن کی طرف جائیں گے. اور اس میں دیر آر لاٹ آف ایشوز پرابلمس, آئی ول لیٹ یو نو ان دی لیٹر ڈسکشن. لیکن ہم نے ان پرنسپل یہ ڈیسائیڈ کیا. پھر ہم نے انیشلی اس کو جو ہے وہ ماسٹرز پروگرام پہ ایز اے ٹرائل جو ہے وہ اسٹارٹ کیا, وہ ہمارا سکسیسفل گیا. پھر لیٹر آن جو ہے ہم موو کریں. میں اسی بات پہ جو ہے وہ عرض کر رہا تھا کہ جب ہم ریسپانس کی طرف آئے تو سب سے پہلے ہمارے وائس چانسلر صاحب پروفیسر ڈاکٹر محمد اسلم مکیلی صاحب جو میرا یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں, انہوں نے ان پرنسپل ڈیسائیڈ کیا کہ ہم آن لائن ایجوکیشن کی طرف جائیں گے. اور انہوں نے ایک ویڈیو لنک میسج جو ہے وہ بھی اسٹوڈنٹس کے لیے اپنا براڈ کاسٹ کروایا. اور دین جو تمام ہماری فیکلٹی ہے اور ان کو ہم نے فرسٹ آف آل آن بورڈ کیا کہ ہم آن لائن ایجوکیشن کی طرف جو ہے وہ ان پرنسپل جا رہے ہیں, کیونکہ ایچ ای سی بھی اس بارے میں کنسرن تھی, ہم بھی اس بارے میں کنسرن تھے کہ ہم اسٹوڈنٹس کا جو فل سیمسٹر ہے یا فل ایئر ہے وہ کسی صورت میں ہم ویسٹ نہیں ہونے دینا چاہ رہے تھے. ہم نے کہا کہ اسٹوڈنٹس کا ٹائم جو ہے وہ ویسٹ نہ ہو, اس لیے کہ اگر ٹائم ویسٹ ہو گیا تو پھر یہ تو پینڈیمک جو ہے وہ کچھ عرصے تک پرولونگ کرے گا, تو پھر یہ مسلسل ایک گیپ جو ہے وہ آئے گا اور اسٹوڈنٹس جو ہے وہ سفر کریں گے. لیکن ہمیں دیکھیے خوشی ہوئی کہ ہماری تمام فیکلٹی جو ہے اس نے اس کو امبریس کیا ہول ہارٹیڈلی, اور اس سے زیادہ ہماری اسٹوڈنٹس جو ہے وہ سیٹسفائی ہوئے, اور ہماری اسٹوڈنٹس نے اس کو اپنے سمجھے کہ گلے لگایا اس آفر کو, اس ہماری انیشیٹو کو, کہ ٹھیک ہے ہم جو ہے وہ آن لائن کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن فرسٹ آف آل لیٹ us ہیو دا ٹریننگ کہ ہم کیسے اس آن لائن پروسیس میں جائیں گے.
تو ٹریننگ جو ہے وہ سب سے پہلے ہم نے آفس 365 جو ہمارے پاس لائسنس سافٹ ویئر موجود تھا، لیکن دیکھیں یہ ہمارے پاس کافی عرصے سے موجود تھا، ہمیں ایچ ای سی نے اس کو الو کیا ہوا تھا آفس 365، صحیح تو ہم اس کو یوز نہیں کر رہے تھے، ہم دوسرے پلیٹ فارم پہ جو ہے وہ کام کر رہے تھے، اور صحیح ہم نے ایز اے ٹرائل جو ہے وہ مارچ پہ ہی ہم نے پوسٹ گریجویٹ پروگرامس کو آن لائن کر دیا. اس میں چونکہ ٹھیک ہمارے ہے پاس نمبر آف اسٹوڈنٹس جو ہے وہ کم تھے اور نمبر آف فیکلٹی کم انوالو تھی، تو ہم نے کہا اس کو ہم ایز اے ٹرائل جو ہے اس کو یوز کرتے ہیں، اور ٹھیک وہ ہے الحمدللہ وہ فیز جو ہے وہ پروسیس جو ہے وہ سکسیسفلی چلتا رہا. اور دین پھر ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہمارے وائس چانسلر کی لیڈرشپ میں، پرو وائس چانسلر کی لیڈرشپ میں، کہ ہم اس کو انڈر گریڈ لیول کی ایجوکیشن تک جو ہے وہ اسٹریچ کریں گے. تو ٹھیک پھر ہے جو ہے وہ ٹریننگ کا سلسلہ ہم نے شروع کیا. تو سب سے پہلے آفس 365 پہ ہم نے اپنی فیکلٹی کو ٹرین کیا، آن لائن صحیح ٹرین کیا. ہم ٹھیک نے ہے سارے ان کے اکاؤنٹس جو ہے وہ کھولے. تو اس میں یہ صحیح ہوا کہ جتنے بھی ہماری فیکلٹی کے اکاؤنٹس تھے، ان کے ای میل اکاؤنٹس کو ہم نے لنک کیا، جو ہماری میران یونیورسٹی کے ڈومین پہ جو ہمارے ای میل ٹھیک اکاؤنٹس ہے تھے اس کو ہم نے لنک کیا سارے جو ہے وہ آفس 365 کے ساتھ. پھر ہم ٹیم ٹھیک ہے پر جو ہے وہ آ گئے. پھر ٹیمز کے تھرو جو ہے وہ ہم اس کی آن لائن لیکچرنگ یا آن لائن کنسلٹیشن اس کی ہم نے ٹریننگ کرنا شروع کر دی. اس کے بہت ٹھیک سارے ہے چھوٹے موٹے ایسپیکٹس تھے، کیونکہ ہاں ٹیم جو ہے وہ آئی تھنک مائکروسافٹ بیسڈ ایک سافٹ ویئر ہے، تو وہ بڑا اچھا جو ہے آن لائن ایجوکیشن کو سپورٹ کرتا ہے. اس میں لیکچرز کی ریکارڈنگ کا سب سے بڑا اہم جو فیکٹر ہے جو ہمیں وہ فیسلٹی دیتا ہے کہ لیکچرز ریکارڈ ہو جاتے ہیں، اور صحیح ہے وہ جو ہے ریکارڈ ہو کر سیو بھی ہو جاتے ہیں، تاکہ لیٹر آن اگر فیکلٹی یا اسٹوڈنٹس یا مینجمنٹ یا کوئی بھی اسٹیچوری باڈی اس کو جو ہے مانیٹر بھی کرنا چاہے یا اسٹوڈنٹ لسن کرنا چاہے تو لیکچرز جو ہے وہ ریکارڈیڈ موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے تو اس میں ایک جو پوری پروفائل جو ہے وہ ٹیچر کی اور جتنے بھی وہ لیکچرز لے رہا ہے وہ اس کی پروفائل جو ہے وہ بنتی جاتی ہے. اور ہاؤ ٹو مینیج اٹ، تو یہ ایک پرابلم تھا. پھر پہلے فیکلٹی ریڈی ہوئی، اس کے بعد ٹھیک ہے ہم نے چونکہ انڈر گریڈ کلاسز کو 1 جون کی ڈیٹ دی تھی کہ ہم 1 جون سے اسٹارٹ کریں گے، ٹھیک ہے تو اس سے پہلے ایچ ای سی کی جو ہے وہ پالیسی آ گئی کہ آن لائن ایجوکیشن کو کیسے آپ لک انٹو کریں اور اس کو کیسے کیری آن کریں. فیکلٹی ریڈینیس جو ہے وہ ہو اس میں، اور اسٹوڈنٹس ریڈینیس ہو، لائبریری ریڈینیس ہو، اور صحیح کنیکٹیوٹی ریڈینیس ہو. آل ارینجمنٹس جو ہے وہ سب سے پہلے ٹھیک ہے آپ آن بورڈ کریں. اس کے بعد ایک کمپلیٹ ایک انڈرسٹینڈنگ تھی، پھر پروفارما تھا، وہ ہمیں فل اپ کر کے ساری فیکلٹی سے اور اسٹوڈنٹ سے ایون کہ دے آر ریڈی فار دا آن لائن ایجوکیشن، بیکاز صحیح you know that students should have the online connectivity, should have the smartphone, or should have the laptop, or all ہاں these things. تو بڑا ہمیں خوشی ہوئی اس بات کی کہ اسٹوڈنٹس نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم یہ سب کچھ کریں گے، ہم اس ٹھیک ہے پہ جائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ آن لائن. یہ ایکسیپشنلی کچھ چند اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ان کے جینین پرابلمس ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ٹھیک ہیں کہ جی ہم جو ہے وہ پاورٹی کی وجہ سے ہمارے پاس لیپ ٹاپ نہیں ہے یا ہمارے پاس کنیکٹیوٹی نہیں. اس کے بھی ہم نے جی سولوشن رکھے کہ اچھا کیسے ہم اس کو جو ہے وہ ان کو اکوموڈیٹ کیسے کریں، ٹھیک ہے کیونکہ یہ سارا سسٹم تھا اسٹوڈنٹ کو فیسیلیٹیٹ جی کرنے کے جی لیے. تو ہاں بچے تو پھر ویسے ہی ہیں، اور ہم تو پھر بزرگوں کی طرح، والدین کی طرح ان کی ساری چیزوں کو ہمیں آپ کی دیکھنا بات ہوتا ہے. بالکل ہاں تو پھر ہم نے یہی کیا کہ نہیں، ان کی جو جینین پرابلمس ہے، جو ریئل ایشوز ہیں، ان کو فرسٹ لک انٹو ہونا ہے، اور اس ٹھیک کے ہے بعد پھر ساری چیزوں کو ہمیں آگے لے کر چلنا ہے. اور خاص طور پہ دیکھیں جو ہمارا ایریا ہے، خیرپور کا جو ایریا ہے، یہ کچھ جو ہے وہ پسماندہ علاقہ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ انٹیریئر سے سارے بچے آتے ہیں ہمارے پاس. تو ہمیں تو ڈیول چیلنج تھا، ٹھیک اور ہے ہمیں اسٹوڈنٹس جو ہے وہ زیادہ تر جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے کنیکٹیوٹی کے ایشوز جو ہے وہ زیادہ تھے. ٹھیک ہے ٹھیک تو پھر ہم نے ان کو جو ہے مختلف سجیشنس دیں. تو ہم نے جیسے اب اسٹوڈنٹ تو ظاہر بچہ ہوتا ہے، اس کو نہیں پتا وہ اگر زوم کی سم یوز کر رہا ہوتا ہے یا وہ موبل لنک کی سم یوز کر رہا ہوتا ہے تو کنیکٹیوٹی پرابلم جو ہے اس پہ آتے ہیں، لیکن ادر ہاں نیٹ ورک پہ جاتا ہے تو پھر اچھا کنیکشن جو ہے وہ مل جاتا ہے. تو صحیح پھر ہم نے ان کو کہا کہ آپ یہ 50 روپے کی 100 روپے کی سم ہے، آپ یہ چینج کر کے دیکھ لیں. وہ بڑا ٹھیک ایزی سا ہو گیا معاملہ، اس نے وہ جی سم چینج کی تو وہ پھر جو ہے ایسا ہو. اسی طریقے سے دیکھیں دوسرا ایشو اسٹوڈنٹس کو ہم نے کہا کہ اگر آپ کی بالکل ایریا ایسا ہے، جیسے تھر سے اب بچے جو ہیں وہ تھر سے بھی پڑھتے ہیں ہمارے یہاں، اور ٹھیک وہ ہے تھر پہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے یہاں نہیں ہے. تو پھر ہم نے صحیح ان کو کہا کہ یار دیکھو تم ویسے بھی ہاسٹل میں آتے تھے ہاں یونیورسٹی جب فزیکلی اوپن تھی، آپ ہاں ایسا کرو کسی اسٹوڈنٹ کے ساتھ بیٹھ کے وہاں کسی رشتے دار کے پاس آ جاؤ، پھر کسی اسٹوڈنٹ کے ساتھ بیٹھ کے اس کے لیپ ٹاپ پہ تم لیکچر اٹینڈ کر لیا کرو.
ہم نے ان کو یہی سولوشن دیا کہ دیکھیں ویسے بھی آپ یونیورسٹی میں جب رہتے تھے تو آپ ہاں سر آپ بتائیے، اپنے آپ نے انہیں کہا کہ شہر میں آ جائے. ہاں یہ تو وہ شہر میں آ گئے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ شہر میں آنے کے بعد وہ ساتھ اسٹوڈنٹ کے ساتھ بیٹھ کے وہ کلاسز اٹینڈ کرتے ہیں، انٹریکٹیو سیشن کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ رابطے میں رہتے ہیں. تو یہ ایک سولوشن تھا. اس طریقے سے 3 4 4 5 بچے بھی جو ہیں وہ وہاں بیٹھ کے کسی نہ کسی ایک گھر میں بیٹھ کے وہ کلاسز اٹینڈ کرتے ہیں. یعنی انہوں نے ہمارے ساتھ کوآپریٹ بھی کیا اور اپنی ایجوکیشن کو کنٹینیو صحیح کرنے کے لیے انہوں نے بھی ایک ہمارے ساتھ جو ہے وہ مطلب ہمارے ایک قدم بہ قدم نہیں، ایک ٹیم ہے پوری، اسٹوڈنٹس، ٹیچر، پیرنٹس، یہ سارے اسٹیک ہولڈرس ہیں. تو اس لحاظ سے پھر یہ سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے اور الحمدللہ ابھی اس کو 3rd ویک ہے صحیح اور یہ جو ہے وہ ہم نے اس کو آن بورڈ کر دیا ہے. اچھا سر، یہ ایک اعتراض یہ آ رہا ہے یا ایک بات یہ آ رہی ہے کہ سرکاری یونیورسٹیز کے پاس انفراسٹرکچر کی کمی ہے اور وہ اس طریقے سے انہوں نے اپنے انٹرنیٹ کے اوپر، اپنے آن لائن ایجوکیشن کے اوپر اس طرح سے، لازمی بات ہے پینڈیمک سے پہلے کسی کو پتہ بھی نہیں تھا، اس طرح سے انویسٹمنٹ نہیں ہے. کیا یہ تاثر درست ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ کچھ تو جینین اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جن کی جینین پرابلم ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگ نہیں پڑھنا چاہ رہے ہوتے، کچھ استاد نہیں پڑھانا چاہ رہے ہوتے. ان کا بھی کوئی ریشو تھا آپ کے پاس یا الحمدللہ صحیح صورتحال رہی؟ آن لائن ایجوکیشن میں انفراسٹرکچر جو یوز ہونا ہے وہ پرسن کا اپنا ہونا ہے. جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اب میرے پاس کنیکٹیوٹی ہوگی تو میں اپنے بچے کے ساتھ جو ہے وہ رابطے میں رہوں گا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جو ٹیچر کے پاس کنیکٹیوٹی ہوگی، جو اسٹوڈنٹ کے پاس کنیکٹیوٹی ہوگی. تو اب یونیورسٹی کے انفراسٹرکچر کا ایز سچ آن لائن ڈیلیوری آف لیکچرز کے لحاظ سے کوئی اتنا رول نہیں ہے. نہیں. ہاں اتنا ان کے پاس ضرور ہونا چاہیے کہ ان کا جو ای میل سسٹم ہے جس کو آپ جو کہ آپ اس کو نیٹ ورک آپ کا بنا رہا ہے، جیسے آفس 365 کے ہم نے ای میل جنریٹ کی ہے، وہ تو تھوڑا سا انفراسٹرکچر ہے اور جو ایچ ای سی نے پرووائڈ کیا ہوا ہے اس کے تھرو وہ سفیشینٹ ہے، وہ ایشو ٹھیک نہیں ہے. اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو وہ پرابلم نہیں ہے. وہ ہاں مسئلہ نہیں. وہ مسئلہ نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اسسمنٹ اینڈ ایویلویشن کی بات کریں، فار ایگزامپل آگے چل کے ایک کوسچن یہ بھی ریز ہو رہا ہے کہ اب یہ جو ہے ایگزام کیسے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو اس کی بھی ہم نے پالیسی بنائی ہے. اب اس پہ بھی ہم آن بورڈ جو ہے وہ ہو رہے ہیں کہ ایگزامینیشن کیسے ہوں گے. لیکن دنیا میں جو بڑے ملک ہیں، ایڈوانس کنٹریز نے، انہوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے جو ہے وہ کیمرہ سسٹمز جو ہے اس کو بڑا اسٹرانگ کیا ہے اور ٹھیک ہے. اسٹوڈنٹ سائڈ پہ بھی انہوں نے سپورٹ کیا ہے کہ آپ اپنی جو کیمراز ہے، جو آپ کا نیٹ ورک ہے، اس کو آپ بڑا اسٹرانگ کریں تاکہ ہم آپ کے کیمراز کے تھرو جو فیکلٹی ہے، جو انویجیلیٹرس ہیں، وہ آپ کی پراپر انویجیلیشن کر سکیں کہ انفیئر مینس یوز نہیں ہو رہا ہے، ان پرسونیشن جو ہے وہ یوز نہیں ہو رہا ہے اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اسموتھلی ہیں. تو وہ پھر ایک لانگ رن ہے. ایسا سسٹم ابھی تھوڑا سا پاکستان میں ٹائم لگے گا کہ ہم اس طرف آئیں، کیونکہ یہ پھر بات جو ہے نا وہ چلی جائے گی 4G سے اوپر 5G کی طرف اور پھر یہ 5G جو ہے ہاں تو وہ پھر ہائی کنیکٹیوٹی ہمیں دے گا اور اس کے اور بھی جو ایشوز ہیں وہ آپ جو ہے وہ جانتے ہیں. اچھا سر، یہ مجھے بتائیے کہ جو پروفیشنل تعلیم ہے، خصوصاً انجینئرنگ ہے اور میڈیکل سائڈ کی جو تعلیم ہے، ایک اس کے اوپر جو آن لائن ایجوکیشن پہ اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو مضامین ہیں یہ بغیر لیب کے، بغیر پریکٹیکل کے کیسے آپ اس کو پڑھا سکتے ہیں؟ اور اس کو کتنے آپ مارکس دیں گے 100 میں سے کہ آپ اتنے فیصد تعلیم اس کو بچے کو دے دیں گے اور باقی جو لیبز ہیں وہ جب 6 مہینے بعد تعلیمی ادارے کھلتے ہیں یا سال بھر بعد کھلتے ہیں تو پھر آپ اس کو وہ دیں گے؟ تو کیا یہ پاسبل ہے پروفیشنل تعلیم بغیر لیبز اور بغیر پریکٹیکل کے؟ جی صلاح الدین صاحب، دیکھیں تھیوری اور لیب کا کمپوننٹ جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلتا ہے. ٹھیک ہے، جب ہم فزیکل ایجوکیشن میں ہوتے ہیں تو ہم جو تھیوری میں پڑھا رہے ہوتے ہیں وہی چیز ہم لیب میں کرا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب لیب جو ہے وہ ایک کمپوننٹ ہے جس کو ہم سائیکو موٹر کہتے ہیں. اپنے آؤٹ کم بیسڈ ایجوکیشن کے جو ہمارے پرسپیکٹو ہے اس میں سائیکو موٹر کہتے ہیں. اور سائیکو موٹر کا بیسیکلی کنسیپٹ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ اپنے ہینڈ سے وہ لیب جو ہے وہ کرے. اب کیونکہ پینڈیمک سچویشن ہے اور پینڈیمک سچویشن میں تھیوری کو ہم نے کوپ وتھ کر لیا
اور کچھ تھیوری کے اندر جہاں جہاں ہمارے پاس جو ہے وہ سیمولیشن سافٹ ویئر موجود ہیں، جیسے الیکٹریکل میں، الیکٹرانک میں، ٹیلی کمیونیکیشن میں، کمپیوٹر سائنس میں، تو ان میں اور موسٹلی شاید میکینیکل انجینئرنگ میں بھی، تو اس میں ہمارے پاس بہت سارے سیمولیشن سافٹ ویئر موجود ہیں، اور ان سیمولیشن سافٹ ویئر کے تھرو ہم نالج اور لرننگ جو ہے وہ ہم امپارٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، جو سائیکو موٹر اسپیکٹ ہے کہ اس نے اپنے ہاتھ سے نہیں کیا، وہ ریمیننگ فیکٹر ہے، آئی ایکنالج. تو پینڈیمک سچویشن میں یہ چونکہ گلوبل ایشو ہے، اس پہ ذمہ داری سب کی بنتی ہے، اور پھر کہیں نہ کہیں اس کے ڈرا بیکس ہمیں جو ہے وہ فیس کرنے پڑیں گے. کچھ ڈس ایڈوانٹیجز اس کے ہیں جو کہ ہمیں ظاہر ہے کہ جو سائیڈ افیکٹس ہیں وہ ہمیں بیئر کرنا پڑے گا، لیکن اس میں ذمہ داری جو ہے وہ انڈسٹری کی بھی بنتی ہے. تو یہ انڈسٹری اکیڈمیا لنکیجز جو ہیں، یہ اگر ہم اسٹیبلش کریں تو یو نو کہ ہمیں انڈسٹری اکوموڈیٹ کر سکتی ہے ہمارے بچوں کو. اور یہ جو سائیکو موٹر اسپیکٹ ہے جو کہ ہم کہتے ہیں کہ جی ہم لیبس میں نہیں کروا سکتے ہیں، یہ لیبس میں اس لیے نہیں کروا سکتے ہیں کہ یہ لائف کا ایشو ہے، یہ تھوڑا سا اسٹوڈنٹ کا جو ہے وہ تھوڑا سا ڈینجر ہے، کیونکہ لیب میں ایک ساتھ سارے بچے آ گئے. لیکن انڈسٹری چونکہ بہت ہے، وہ اگر ہمیں 5 بچوں کو 10 بچوں کو جو ہے مختلف پریکٹیکلز پہ آن بورڈ کر دیں تو وہ جو اسپیکٹ ہے وہ وہاں پر بھی ریزالو ہو سکتا ہے، تو جو ہماری تھرو انٹرنشپ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ اس قسم کے ہمیں گورنمنٹ کی اور انڈسٹری کی سپورٹ کی ضرورت ہے، اور پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل کی سپورٹ کی ضرورت ہے، ہائر ایجوکیشن کمیشن کی سپورٹ کی ضرورت ہے کہ وہ اس قسم کی انوائرمنٹ بنائیں کہ اسٹوڈنٹس کو یہ جو سائیکو موٹر اسپیکٹ ہے وہ ہم یہ بھی اسپیکٹ موجود ہو کہ وہ کور ہو انڈسٹری کے اندر. ٹھیک ہے، تو باقی کچھ اگر ہم نے یہ بھی پلان کیا ہے کہ اگر ہمیں سچویشن نے پرمٹ کیا ود ان 2-4 months تو پھر ہم اپنی لیبس کو ایس او پیز کے اندر رہتے ہوئے سوشل ڈسٹینسنگ کرتے ہوئے اس کو لیبس کو آن کر کے اور پھر چند اسٹوڈنٹس کو ہم گروپس میں کروائیں گے. لیکن دیکھیں اس میں مشکلات بہت ہیں. اب خیرپور کی میں آپ کو جو ہے مثال دوں تو وہاں پر تو پینڈیمک سچویشن یہ ہے کہ ہماری ہاسٹلس کو گورنمنٹ نے ٹیک اوور کر دیا ہے فار دی کورونا پیشنٹس. صحیح ہے، تو اب وہاں بچہ جو ہے وہ جب آئے گا، جو انٹیریئر سندھ سے آئے گا تو وہ کہاں اسٹے کرے گا، کہاں پہ وہ جو ہے وہ پریکٹیکلز کرے گا، کیسے کرے گا. جب تک وہ ہاسٹلس ہماری ویکینٹ نہیں ہوتی ہیں اس وقت تک وہ وہاں پر بچے کا وہاں پر آنا اور پھر وہاں پر اس کی تعلیم کو کنٹینیو کرنا تو ایک تھوڑی سی ڈیفیکلٹ سچویشن ہے. ہاں انڈسٹری اگر ہمیں اکوموڈیٹ کرے یہ ایک سولوشن ہو سکتا ہے. ادروائز یہ ہے کہ سیمولیشن سافٹ ویئرس ہیں اس کے تھرو بھی ہم اس کو کر رہے ہیں. تو پھر لیٹس سی کہ واٹس اہیڈ دی سچویشن از کمنگ آن اکارڈنگلی دین اٹ ول بی ڈیسائیڈڈ. اچھا، تو انڈسٹری تو خود مشکل کے اندر ہے، انڈسٹری کا تو خود چلنا ایک پریشانی کا باعث ہے کہ وہ آپ کے انٹرنس کو بھی بلائے اور ان کو بھی کچھ جو ہے پیمنٹ کرے یا کچھ وظیفہ دے جسے کہتے ہیں، تو وہ تو خود مشکل کے اندر ہے. کیا آپ لوگوں کی ایچ ای سی سے یا گورنمنٹ سے ایسی بات چل رہی جو ابھی آپ نے ذکر بھی کیا کہ سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ کم بچوں کو بلا کے 10-12 بچوں کو بلا کے جو ہے لیبس کرائی جائیں؟ کیونکہ انڈسٹری سے تو اس وقت آپ کو کوئی امید رکھنا میرا نہیں خیال کہ کوئی بہت اچھی امیدیں وہاں پہ ہیں. وہاں پہ تو خود انڈسٹری جو ہے اپنی جو ہے نا سروائیول کی جنگ لڑ رہی ہے. جی صلاح الدین صاحب، دیکھیں ایشو یہ ہے کہ میں نے کہا تھا کہ پلاننگ اینڈ پریپیئرنیس، تو اس میں ہم لیک تو کر چکے. ٹھیک ہے، اس کے سائیڈ افیکٹس جو ہے وہ آ رہے ہیں، اور انڈسٹری کی ریوائول کے لیے اسٹیپس جو لینے ہیں وہ گورنمنٹ نے لینے ہیں. اور انڈسٹری کی ریوائول جو ہے اس کی پاسبلٹی آپ اس پینڈیمک سچویشن میں بہت ہائی ہے، بیکاز کہ آپ کے پاس آئی ٹی انڈسٹری جو ہے وہ گرو کر رہی ہے، اس کے گرو کرنے کی چانسز ہیں. الیکٹرانکس انڈسٹری کے گرو کرنے کی چانسز ہیں. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے میڈیکل انڈسٹری کے گرو کرنے کے، ہیلتھ انڈسٹری کے گرو کرنے کی چانسز ہیں. ہمارے پاس بایو میڈیکل انجینئرنگ جو ہے وہ آلریڈی ہمارے پاس پروگرامس ہیں. تو یہ ساری انڈسٹری کی ریوائول کرنا تو گورنمنٹ کو اس کی طرف سوچنا چاہیے کہ وہ کیسے ہو. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی انٹرنشپ پہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو وہ لیا جائے. اسٹوڈنٹس تو صرف چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارا سائیکو موٹر اسپیکٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو، وہ کوئی پیڈ انٹرنشپ بھی نہیں چاہتے ہیں. تو یہ جو سچویشن ہے، اس سچویشن کے تحت گورنمنٹ نے، ایچ ای سی نے، پی سی نے اور یونیورسٹی نے مل بیٹھ کے اس کا سولوشن نکالنا ہے
कि revival of industry, connecting the industry with the academia, और then the role of industry and academia. ये बड़ा इम्पोर्टेंट अब हो चुका है, पैंडेमिक पोस्ट पैंडेमिक सिचुएशन में भी होगा, और अब जो है ड्यूरिंग पैंडेमिक सिचुएशन में भी ये होगा. तो इसके तरफ कोई भी तवज्जो नहीं दे रहा है, हर एक अपना इंडिविजुअली सोच रहा है कि इंडस्ट्री कह रही है कि मेरी रिवाइवल जो है वो सिर्फ मैं अपने डोमेन में कैसे कर सकता हूँ. इसी तरीके से एकेडमिया अपने तौर पे सोच रही है. लेकिन जब तक हम प्लेटफॉर्म पे बैठ के बात नहीं करेंगे कि हम एक दूसरे को अकोमोडेट करें, क्या यूनिवर्सिटी एज एन इंडस्ट्री नहीं बन सकती? हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर खाली पड़ा हुआ है. आपको मैं मिसाल दूं दुनिया के मुल्कों की, उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटीज के अंदर वो क्या कर दिया कि उन्होंने जो है वो मास्क बनाना शुरू कर दिए, उन्होंने यूनिवर्सिटीज के अंदर जो है वो पीपीईज बनाना शुरू कर दिए. ठीक है, उन्होंने यूनिवर्सिटीज के अंदर हेल्थ के जो छोटी मोटी ये चीजें हैं, टेक्सटाइल की अगर कोई यूनिवर्सिटी थी तो टेक्सटाइल की जो अभी आपको पता है पीपीई की कितनी डिमांड है, वो चीजें जो है वो बनाना शुरू कर दी, सैनिटाइजर बनाना शुरू कर दिए. तो ये काम जो है वो एचईसी का, यूनिवर्सिटीज का और इंडस्ट्री का. अब मैं अगर मिसाल के तौर पे अपनी यूनिवर्सिटी में मैं चाहूँ कि मैं वेंटिलेटर जो है वो डिजाइन करूँ और मैं वेंटिलेटर्स जो है वो गवर्नमेंट को दूं, तो इसके लिए मुझे इंडस्ट्री की सपोर्ट चाहिए होगी ना. मेरे बच्चे ने तो कभी वेंटिलेटर नहीं बनाया है, ठीक है, मेरी ठीक है, वो उन्होंने कोई प्रोटोटाइप जरूर बनाया है, लेकिन उसकी मास स्केल प्रोडक्शन जो है वो तो उसने नहीं की. तो उसके लिए हाँ, उसकी इंडस्ट्री की जिम्मेदारी, हम इंडस्ट्री को वेलकम करते हैं कि वो हमारी यूनिवर्सिटी में आए, वहां पर हम उसको इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए तैयार हैं, हम उसको सिस्टम देने के लिए तैयार हैं, वर्कफोर्स देने के लिए तैयार हैं. वहां से आप वेंटिलेटर्स बनाएं, वहां से आप मास्क बनाएं, वहां से आप जो है पीपीईज बनाएं, और उसको पाकिस्तान में 188 यूनिवर्सिटीज हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अभी सिर्फ खाली पड़ा हुआ है. गवर्नमेंट ने ये तो किया कि जी कोरोना पेशेंट्स को वहां ठहराने के लिए यूनिवर्सिटियां खाली करवा दी, लेकिन उसको प्रोडक्टिविटी की तरफ जो है यूज करने का नहीं सोचा. तो ये हमारा एक मेजर कंसर्न है कि यूनिवर्सिटीज को प्रोडक्टिविटी की तरफ ले जाएं, क्योंकि ये दुनिया में हो रहा है. ये ऐसा नहीं है, एक इंडस्ट्री में अगर पीपीई बन सकता है तो यूनिवर्सिटी में पीपीई क्यों नहीं बन सकता? एक इंडस्ट्री में अगर वेंटिलेटर बन सकता है तो यूनिवर्सिटी में वेंटिलेटर क्यों नहीं बन सकता? उसके लिए गवर्नमेंट बिठाए इंडस्ट्री को, यूनिवर्सिटीज के हेड्स को, और देन जो है वो खुद गवर्नमेंट बैठे, स्टैट्यूटरी बॉडीज बैठे, और मुख्तलिफ रीजनल बॉडीज, स्टैट्यूटरी बॉडीज को आप एक्टिव करें. आप एचईसी रीजनल को एक्टिव करें, आप पीईसी रीजन को एक्टिव करें, वहाँ नुमाइंदे जो है वो मौजूद हैं, गवर्नमेंट बॉडीज के मेंबर्स जो सिलेक्टेड मेंबर्स हैं वो हर जगह मौजूद हैं, उनको आप एक्टिव करें, उनको रोल दें कि आप ये इस सिचुएशन में कि किस तरीके से अपना रोल प्ले कर सकते हैं, कि आप इंडस्ट्री को और एकेडमिया को कनेक्ट करें और कुछ प्रोडक्टिविटी करवाएं. तो अगर हम ऐसे सिर्फ डरते रहेंगे कोरोना से और सिर्फ ऐलानात करते रहेंगे कि कोरोना से डरना नहीं है, तो फिर नहीं होने वाला कुछ. लड़ने के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं. हाँ, कर नहीं रहे हैं. जी जी, तो ये मेरी सजेशन है. हाँ, एचईसी जो है एकेडेमिया और हुकूमत के दरमियान, गवर्नमेंट के दरमियान एक ब्रिज का काम करती है. एचईसी की पॉलिसीज से आप लोग कितना मुत्तफिक हैं? कितनी आप वो पॉलिसीज जो आई आपके पास वो सही थी और क्या वो काबिल अमल थी? As far as the online education policy is concerned, we are 100% satisfied and we are on it. और उसको हमने इम्प्लीमेंट भी कर दिया है. उन्होंने अच्छा जो है ये काम किया है कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और एक ऑनलाइन सेटअप जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, उन्होंने अपनी टीम्स बनाई, उन्होंने पान को एक्टिव करवाया, उन्होंने लाइसेंस सॉफ्टवेयर जो है उसको ओपन कर दिया, और टेक्निकल टीमें बनाई, और फैकल्टी रेडीनेस पे एसओपीज बनाई, और जो है वो जो लाइब्रेरी रेडीनेस पे एसओपीज बनाई, स्टूडेंट रेडीनेस पे एसओपी बनाई. तो ये बड़ा अच्छा काम किया, वी अप्रिशिएट इट. लेकिन एक एस्पेक्ट जो रिमेनिंग है ना, वो इंडस्ट्री को कनेक्ट करने का है. सही है. दूसरा एस्पेक्ट जिस पे अभी काम करने की जरूरत है वो है हमारा करिकुलम. देखिए, करिकुलम को जब तक हम मोल्ड नहीं करेंगे टुवर्ड्स द करंट सिचुएशन, इस वक्त हम अगर वही पुरानी कंटेंट्स, पुरानी चीजें जो प्री पैंडेमिक थी उसी पे हम फोकस रहेंगे तो ये मामला हल नहीं होने वाला है. हमें अपने करिकुलम में बहुत तेजी के साथ, जिद्दत के साथ हमें इसमें वो सारे एस्पेक्ट्स लाने हैं जो कि पैंडेमिक सिचुएशन को फेस करने के लिए करने.
अच्छा, अब HEC ने एक अच्छा काम किया, उन्होंने कहा कि जी रिसर्च जो है उसका हम प्लेटफॉर्म ओपन करते हैं थ्रू स्टीम और थ्रू अदर प्रोग्राम्स, कि आप जो है वो पेंडेमिक सिचुएशन पे रिसर्च करें, उसके ग्रांट्स भी हम दे रहे हैं। लेकिन बात ये है कि जो रिसर्च करने वाले लोग हैं पाकिस्तान में बहुत थोड़े से हैं, बहुत कम हैं, और वो प्रोफेसर के डोमेन में आते हैं, और वो प्रोफेसर ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हैं, वो मुख्तलिफ जो और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उस सिलसिले में, तो वो जो रिसर्च का जो एस्पेक्ट है उसका इतना इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। उसका सिर्फ चंद इम्पैक्ट आएगा, वो भी थोड़ा सा देर से ही आएगा कि फंड्स रिलीज हो और फिर वो काम शुरू हो। लेकिन जब तक आप अंडर ग्रेड स्टूडेंट को इन्वॉल्व नहीं करेंगे रिसर्च में थ्रू करिकुलम डेवलपमेंट एंड करिकुलम रिफॉर्म्स, तो वो काम नहीं हो सकता। जैसे मिसाल के तौर पर आप देखें कि लोग इंजीनियर भी हैं और डॉक्टर भी बनना शुरू हो गए हैं, ठीक है। तो अब वो ये बायोमेडिकल का कॉम्बिनेशन, मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड्स, आप इंजीनियरिंग के करिकुलम के अंदर ऐसी जो है वो सब्जेक्ट्स और कोर्सेज को इन्वॉल्व कर दें कि वो सिंपल नर्स बन जाए, और वो इंजीनियर जो है एज अ नर्स भी हॉस्पिटल के अंदर काम कर सके। तो वो तभी होगा कि अब देखिए टाइम तो गुजरते देर नहीं लगता, पेंडेमिक सिचुएशन को पूरा हुए 6 महीने हो गए, 6 महीने साल और गुजर जाएंगे। इन 6 महीने सालों में तो हम एक नर्स तो प्रोड्यूस कर सकते थे अपने एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स को एज अ होल। और फिर ये जो जो शॉर्टेज है हमारे पास की, डॉक्टर्स की शॉर्टेज है, नर्सेज की शॉर्टेज है, ये इसको भी हम काफी हद तक जो है वो कोप विद कर सकते थे। बहुत सारे बच्चे, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स जो है 188 यूनिवर्सिटीज ऑफ द पाकिस्तान, वो इस वक्त घरों में जो है वो बैठे हुए हैं, और सिर्फ इसके लिए कि कोई काम नहीं है या गवर्नमेंट कह रही है कि जी बाहर नहीं निकले। लेकिन एसओपीज के तहत जब सारे लोग बाहर निकल रहे हैं, हमारे आर्म फोर्सेस बाहर हैं, हमारी पुलिस फोर्स जो है वो बाहर है, हमारी इंडस्ट्री के लोग बाहर हैं, फिर पाकिस्तान के लोग अपने रोजगार के लिए बाहर निकलना चाहते हैं। ये प्रूव कर दिया है पाकिस्तान के लोगों ने, ड्यूरिंग ईद भी प्रूव कर दिया, ड्यूरिंग रमजान भी प्रूव कर दिया। तो ये सिचुएशन नहीं है कि आप पेंडेमिक के खौफ से जो घर में बैठेंगे उनको, लेकिन उसकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें ताकि वो बाहर निकलें, तो फिर किसी काम के साथ निकलें। बच्चा अगर बाहर निकलना चाहता है और आप उससे वेंटिलेटर बनवाना चाहते हैं तो उसको एनवायरनमेंट दें। अगर उससे मास्क बनाना चाहते हैं आप उसको एनवायरनमेंट दें। उससे उसको जो है वो पीपीई बनाना चाहते हैं तो आप उसको एनवायरनमेंट दें। तो आप ये एनवायरनमेंट देने का काम जो है ये गवर्नमेंट का है। और ये बैठ के एक सारी टीम है कि HEC, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, उनके बीओजीज के मेंबर, HEC के बीओजीज के मेंबर, इवन हमारी यूनिवर्सिटी के फैकल्टी और हमारी जो मैनेजमेंट है, ये सारे बैठ के स्टूडेंट्स को एक प्रोवाइड कर दें अपॉर्चुनिटी, और वो अपॉर्चुनिटी यूटिलाइज करते हुए हम फिर एक वेल मैनर्ड तरीके से, एक एडवांस तरीके से हम पेंडेमिक को कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा सर, ये प्लेटफॉर्म मुहैया करना, तीनों को चारों को बिठाना, एकेडेमिया को, इंडस्ट्री को, HEC को, गवर्नमेंट को, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को, ये प्लेटफॉर्म किसकी बुनियादी जिम्मेदारी है? हुकूमत की, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की, या HEC की? देखिए, बुनियादी तौर पे जो हाईएस्ट इदारा है पाकिस्तान में एजुकेशन को रन करने के लिए वो हायर एजुकेशन कमीशन है। प्रोविंशियल हायर एजुकेशन कमीशन हैं, वो भी इनके हेड हैं। हायर एजुकेशन कमीशन को जो हेड करता है वो इवन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन करता है और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान करता है। जो प्रोविंशियल जो कमीशन हैं उनको चीफ मिनिस्टर हेड करता है। बुनियादी तौर पे गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होने का मकसद ये है कि ये उनके साथ बैठ के नेगोशिएट करें कि ये कैसे हो सकता है। जैसे फिर वो लोग जो हैं, जो हमारे स्टेचुरी बॉडीज के हेड हैं, अब HEC के एक चेयरमैन है, चेयरमैन जो है वो HEC की एक गवर्निंग बॉडी है, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है, पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल है, तो इनकी एक गवर्निंग बॉडीज हैं, इनकी इलेक्टेड गवर्नमेंट बॉडीज हैं। तो ये लोग बैठ के इस मसले का हल जो है वो दे सकते हैं, इस पे कम से कम डिस्कशन कर सकते हैं, इस पे ऑनलाइन फोरम्स कर सकते हैं, इस पे अपने ग्रुप्स बना सकते हैं और उन स्टूडेंट्स को ऑन बोर्ड कर सकते हैं। ये तो चाहिए इनको, ये कि हमारे सिर्फ HEC के चेयरमैन साहब जो हैं उनकी बड़ी अच्छी एक बात है कि वो हर 15 दिन, हर हफ्ते में वो लाइव होते हैं, वो स्टूडेंट्स के साथ भी होते हैं और वो जो है वो फैकल्टी के साथ भी होते हैं, जनरली एक सोशल मीडिया पे आ जाते हैं। लेकिन इनके और जो मेंबर्स हैं उनको भी आना चाहिए, PEC के और जो मेंबर्स हैं उनको भी आना चाहिए कि थोड़ा सा पब्लिक को मोटिवेट करें
एक साइकोलॉजिकल फैक्टर भी है, वो भी थोड़ा सा बूस्ट अप करें लोगों में एक एंथुसियाज्म कि भाई इस पैंडेमिक को आपने कैसे लेना है, किस तरीके से कंट्रोल करना है, और तो ये सारी जिम्मेदारी जो है वो हमारी गवर्नमेंट की है। ठीक। अच्छा सर, ये बस अब आखिरी इस गुफ्तगू को ख़त्म करने की तरफ जाते हुए, जो यूनिवर्सिटी में जब एक तालिब इल्म आता है तो सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और उसका क्लासरूम का एनवायरनमेंट, उसकी ग्रूमिंग के अंदर, उसकी कैरेक्टर बिल्डिंग के अंदर बड़ा असरअंदाज होता है। और ये अभी पेंडेमिक की वजह से बंद है और हमें लग रहा है कि अगले 6-8 महीने भी इसी तरह की सूरत हाल रहेगी। इसका असर क्या हो रहा है और इसको कम करने के लिए मेहरान यूनिवर्सिटी कोई एक्टिविटीज कर रही है? जी सराजुद्दीन साहब, प्रॉब्लम ये है कि पैंडेमिक सिचुएशन में ड्यू टू सेक्शन 144 लोगों के एक जगह पे इकट्ठा होने या उसका मजमा करने पे पाबंदी आयद होती है। तो एज अ होल, हाँ जी, एज अ होल हम कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, लेकिन या जो फिजिकल एक्टिविटीज है वो नहीं कर सकते। तो इस लिहाज से जो है अभी तक तो इस पे कोई जो है वर्क जो है वो नहीं हुआ। मैं इस पे जो है वो, लेकिन ये जरूरी है, ये कैसे करें ये जरूरी है। अब इंडोर गेम्स जो है उसमें स्टूडेंट्स खुद इन्वॉल्व है। इंडोर गेम्स जो है उसमें कोई जो है वो साइकिलिंग कर रहा है और कोई जो है वो एक्सरसाइज मशीन पे जो है वो काम कर रहे हैं स्टूडेंट्स, मतलब डेली एक्सरसाइज, वॉक हुआ, अपने लोकेलिटी बेस्ट बेस्ट जो है वो वॉक्स जो है वो करते हैं। तो लेकिन एज अ होल हम उसको अपने लेक्चर्स में जो हम उनको तरबियत दे रहे हैं, तालीम तो दे रहे हैं, तालीम के साथ लेक्चर्स में तरबियत भी दे रहे हैं। तो उस तरबियत में हम उनको ये एस्पेक्ट्स जरूर सिखाते हैं कि आपने जो है साइकोलॉजिकली इल होकर, मेंटली बिल्कुल सुकड़ के आपने घर में नहीं बैठना है। आपने अपनी साथ साथ जो है वो अपनी ना सिर्फ रिलीजन जो ड्यूटीज है उसको भी पूरा करना है, जो आपके हेल्थ के जो फैक्टर्स हैं जिसमें इम्यूनिटी सिस्टम को इंक्रीज होना है वो भी आपने करना है, आपने वॉक भी करना है, आपने जो है वो एक्सरसाइज भी करनी है, और आपने जो इंडोर गेम्स जो है उसको भी अडॉप्ट करना है, जो जो और साइकिलिंग है, रनिंग है, ये इस किस्म की चीजें जो हैं वो भी करने हैं। तो ये हम तरबियत के तौर पे तो हम दे रहे हैं स्टूडेंट्स को, और हम ये भी देख रहे हैं कि स्टूडेंट इसमें इन्वॉल्व हैं भी, सही स्टूडेंट ये कर भी रहे हैं, फैकल्टी भी ये चीज जो है उसमें इन्वॉल्व है, वो कर रही है, क्योंकि जो एक हेल्दी माइंड के लिए आपको पता है कि हेल्दी जिस्म जो है वो भी होना जरूरी है ना। तो ये दोनों चीजें जो है साथ साथ चल रही हैं, साथ साथ चल रही। अच्छा, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज और तालीमी इदारे, जो छोटे तालीमी इदारे भी हैं, वो मुस्तकिल वेबिनार वगैरह, जो सेमिनार का एक ऑनलाइन है वेबिनार के नाम से, वो करा रहे हैं। आप लोगों की इस तरफ कोई एक्टिविटी हुई? जी सराजुद्दीन साहब, क्योंकि तालीम का ये एक पार्ट है और वेबिनार मुसलसल हो रहे हैं, और हम कनेक्टेड जो है वो इंजीनियरिंग बॉडीज से भी हैं, जिसमें हमारी IEEE की बॉडी है, हमारे खुद ऑनरेबल प्रोफेसर भवानी शंकर चौधरी साहब कराची के IEEE के चेयरमैन हैं, उनके थ्रू बहुत सारे वेबिनार्स जो है हो रहे हैं, और हम तमाम अपनी फैकल्टी को सर्कुलेट करते हैं, वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, ताकि वो जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं उसमें आगाही रखते रहें। इसी तरीके से जो हमारे पास और भी यूनिवर्सिटी बेस्ड वेबिनार्स का एक कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग की सोसाइटी है, उसके थ्रू भी हो रहे हैं, जो इंटरनेशनल SEM की सोसाइटी है उसके थ्रू भी हो रहे हैं, और हमारी फैकल्टी भी जो है वो वेबिनार्स में इन्वॉल्व है। तो ये तो पार्ट ऑफ जो हमारी एजुकेशन है उसमें, इसके तरफ तो हम पीछे कभी भी ना हटें ना हटेंगे, और इंशाल्लाह मेरे ख्याल में नेक्स्ट वीक में भी हमने 2 वेबिनार्स जो है वो ऑनलाइन किए हुए हैं। एक जो है वो डिजिटल एजुकेशन पे है, और एक पोस्ट पैंडेमिक और पोस्ट कोविड सिचुएशन पे जो है एक वेबिनार हम कर रहे हैं, मलेशिया के प्रोफेसर हैं उनके साथ। तो नेशनल और इंटरनेशनल प्रोफेसर्स को ऑन बोर्ड करते हुए वेबिनार्स का सिलसिला स्टूडेंट्स और फैकल्टी के लिए कंटिन्यू है। सर थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। तो नाजरीन, जैसे डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि हुकूमत, इंडस्ट्री, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, एकेडेमिया, इन सबको एक पेज पर होना है, और सिर्फ नारों से काम नहीं चलेगा कि आपने एक नारा लगा दिया कि जी कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है, प्रैक्टिकली लड़ना है।
اور جو ہمارے ادارے جو ہمارے اکیڈیمیا آج کل فری ہیں ان کا انفراسٹرکچر خالی پڑا ہے اس کو یوز کریں, جو ڈاکٹرز جو پی ایچ ڈیز موجود ہیں ان کی رائے کو یوز کریں, جو اسٹوڈنٹس اس قابل ہیں کہ وہ مختلف نیو انوینشن کر سکتے ہیں یا ایسی آئٹم بنا سکتے ہیں جن کو امپورٹ کرنے سے ہمارا امپورٹ نہ کرنے سے ہمارا جو زر مبادلہ بچے, ان چیزوں کے اوپر توجہ دینی ہے. اور ان سب لوگوں کو جلد از جلد ایک پیج پہ ہونا ہے, کیونکہ یہ وبا ابھی نہیں ہمیں معلوم کہ کب تک چلے گی, اور اگر ہم صرف نعرے لگاتے رہے, عملی اقدامات نہیں کیے, تو پھر ہمارے لیے یہ وبا ہر لحاظ سے مشکلات ہی مشکلات کریٹ کرتی رہے گی, بنسبت اس کے کہ ہم اس میں سے اپرچونٹیز نکالیں, ہم اس میں اس دلدل میں پھنستے چلے جائیں گے. ایک دفعہ پھر میں دوبارہ ڈاکٹر حیدر عباس موسوی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تھینک یو ویری مچ. ناظرین, امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیشن پسند آئے.